الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور ہمارا معاشرہ۔ آپ بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے یہ جانتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی پسندیدہ مذہب ہے، کہ اسلام صرف اور صرف محبت و اخلاق کا مذہب ہے۔ اخلاص و وفا کی ساری خوبیاں آپ کو دامن اسلام میں ملیں گی۔ عشق و رفتگی، محبت و دلربائی اور صبر و ضبط کی ساری کرنیں آپ افق اسلام سے حاصل کر سکتے ہیں، اور کائنات کی تمام مخلوقات کی سچی پاسداری کا عظیم فلسفہ بھی آپ کو صرف مذہب اسلام میں ملے گا۔ تو غرض یہ کہ اسلام محض خیر و خوبی اور امن و امان کا مذہب ہے، لہٰذا جسے عزت و عظمت کی دولت درکار ہو وہ دامن اسلام میں آئے، اور جسے دارین کی سعادتیں مطلوب ہوں وہ آغوش اسلام میں آئے، جسے قدر و منزلت کے منارہ بلند پر قدم رکھنا ہو تو وہ اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کہ دوستو کہ اسلام ہی انسانوں کا فطری مذہب ہے، لہٰذا جس نے بھی اسلام قبول کیا ہے گویا اس نے فطرت کے تقاضے کو پورا کیا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، ان تمام خوبیوں کے باوجود آج مسلم معاشرے میں طرح طرح کے خرافات جنم لے رہے ہیں۔ مثلا مسلمانوں میں شراب نوشی عام ہوتی جا رہی ہے، بے شرمی و بے حیائی اپنا پنجہ جما چکی ہے، مسلم خواتین میں بے پردگی کا دور چل پڑا ہے، صوم و صلات کی پابندی مسلمانوں سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، عاجزی و انکساری اور اخلاقیات سے مسلمانوں کا دور دور تک رشتہ نظر نہیں آتا، الا ماشاءاللہ آج مسلمانوں کی زبانیں بے قابو ہیں، اور غیبت و چغلی کا بازار گرم ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ تو آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ قرآن کا ارشاد ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ایک قوم دوسری قوم کی ہنسی نہ اڑائے، شاید وہ اس سے بہتر ہو۔ آج مسلم معاشرے میں نامحارم کے ساتھ نظر بازی کی وبا عام ہوتی جا رہی ہے، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے مسلمانوں سے کہ وہ نگاہیں اپنی نیچی رکھیں۔ آج ہر مسلمان سچائی اور انصاف سے دور نظر آ رہا ہے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، فرمایا جب تم کوئی بات کہو تو سچ اور انصاف کے ساتھ بات کہو۔ تو آج لوگ انعامات الہیہ اور احسانات الہیہ کو بھول بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے غرور و تکبر میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ فرمان الہی ہے بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، اللہ ہی نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ تو یوں ہی جبری جہیز کی لعنت بھی ہمارے معاشرے میں بڑی برق رفتاری کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج ہمارا معاشرہ آپسی اختلافات کا گہوارہ بن چکا ہے۔ تقریباً ہر شخص کو دوسرے سے اختلاف ہے، یہاں تک کہ باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، اور آپس کی رشتہ داری اور پاس پڑوس میں اختلافات کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں۔ یاد رکھے اختلاف موت ہے اور صفحہ ہستی سے مٹا دینے والی شے ہے۔ ہاں ان حضرات سے ہمارا شدید اختلاف ہونا چاہیے جو بدعقیدگی پھیلانے میں مصروف ہیں اور بات بات میں اہل سنت پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے رؤساء حضرات بدعقیدوں سے تو ملنساری سے پیش آتے ہیں اور اپنوں کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ مسلمانوں اس کار عمیق سے باہر آؤ اور آپس میں اتحاد کی فضا قائم کرو، اور اپنے
गिरदो पेश के माहौल को खालिस दीनी बनाओ। हकूकुल्लाह खसूसन नमाज 5 वक्त की पाबंदी करो और हकूकुल इबाद में माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बाल बच्चों के हकूक का खास ख्याल रखो। अपने ईमान की हिफाजत करो और अपने आप को बदअकीदों की सोबत से बचाओ। हासिल ये कि दुनिया की जिंदगी को चांद रोज़ा समझकर नेकियों की दौलत से अपने आप को सजा लो, ताकि जब अजल आ जाए तो जिंदगी अफसोस न हो। इस तरह इंशाअल्लाह ताला दारैन की कामयाबियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। याद रखो दोस्तों, जब कभी अहले सुन्नत के माबैन बाज फरोई मसाइल में इख्तलाफ होता है या हो जाए तो उसकी वजह से अपने माहौल को न बिगाड़ो। देखिए, शरह विकाया के हाशिया में एक हदीस है, हुजूर के 2 सहाबा सफर पर गए, रास्ता में पानी ना मिलने की वजह से दोनों ने पाक मट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। फिर आगे बढ़े तो पानी मिल गया और अभी नमाज का वक्त भी बाकी था, तो एक सहाबी ने वजू करके नमाज दोहराई और दूसरे सहाबी ने नमाज नहीं दोहराई। दोनों वापस हुए और आका की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर वाकया बयान किया तो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज ना दोहराने वाले से फरमाया, तुमने सुन्नत के मुताबिक काम किया, और दोहराने वाले से फरमाया कि तुम्हारे लिए दुगना सवाब है। यानी हुजूर ने दोनों को दुरुस्त और हक पर फरमाया। तो लिहाजा इस हदीस पाक से पता चलता है कि फुरूई इख्तलाफात के बाद भी दोनों गिरोह हक पर हो सकते हैं, जबकि दोनों की नीयत सही हो। इसलिए अपने मुआशरे की तामीर की फिक्र में रहें, हरगिज़ इख्तलाफ न करें। मौला ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमारे मुआशरे को अमन व अमान का गहवारा बनाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।